مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. جناب اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے بلال رفیق صاحب نے. آپ سینئر صحافی ہیں. بلال صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ٹھیک ہے میں بلال رفیق صاحب کو انوالو کروں گا. بلال رفیق، صدیوں سے ہندو پنڈت جو ہیں وہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں. اس وقت نہیں مارا، 90s میں کشمیریوں نے مارا تھا ان کو، یا اب کشمیریوں سے ان کو خطرہ ہے؟ جی دیکھیں، کشمیری تو خود ظلم و ستم کا شکار ہیں کہ ایک دہائی سے. جیسے 90s کی دہائی میں خاصا وہ ایکٹیویٹیز بڑھیں. جو خود مظلوم ہے اس نے کسی کو کیا مارنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف جب بھارت یہ دیکھتا ہے کہ تمام تر ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کے باوجود، فورسز کی تعداد میں ڈے بائی ڈے اضافہ کرنے کے باوجود، کالے قوانین لانچ کرنے کے باوجود، ان کے تحت لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر پاتا، تو ان کے اندرونی جو فورسز ہیں وہ پھر کیا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں کہ وہ دوسری طرف سے ہو کے وہ پنڈتوں کا قتل عام شروع کر دیتی ہیں. اور ان کا الزام کوشش کر کے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیریوں کو ان الزامات کے تحت زیر کریں اور ان کے خلاف مزید کارروائیاں کریں. جیسا کہ ان دنوں میں اب جو ٹارگٹڈ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہیں، ان کارروائیوں کا جو الزام ہے وہ بھارت نے نوجوانوں پہ لگانا شروع کر دیا. گزشتہ 2-3 سال کی اگر آپ کارروائیاں دیکھیں تو صرف پہلے PhD لیول کے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کرنا شروع کیا، پھر ینگسٹرز کو اٹھایا، جیلوں میں ڈالا. اب ان دنوں کی جو کارروائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں BJP کی سرکار کے امیت شاہ، ان کی سربراہی میں اور ان کی ایجنسیز کی سربراہی میں 2-3 جون کو ایک اجلاس ہوتا ہے. اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب ہم نے پوری وادی کے اندر کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور جی ہاں، اور پلس نئی چوکیاں ان دنوں میں وہاں پہ، اب اور چوکیاں، پہلے ہی لاکھوں کی تعداد کالے قوانین، اب نئی چوکیاں لانچ کر کے انہوں نے اب نئی چیکنگ شروع کر دی ہے. ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اب تقریباً 300 کے قریب ان دنوں میں انہوں نے نوجوانوں کو اریسٹ کیا. اور یہ پولیس پہلے ہوتا تھا کہ کالے قوانین کی آڑ لے کے آرمی غائب کر دیتی تھی، ان کی ایجنسیز نوجوانوں کو غائب کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں جب شور مچ رہا ہے، اب وہ جو آبادیوں کے اندر سے نوجوانوں کو لے کے جا رہے ہیں وہ یہ الزامات عائد کر کے کہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے، آپ کیوں بات کرتے ہیں اپنی تحریک کی. اب اس آڑ میں نوجوانوں کو گرفتار کر کے نہ معلوم مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے، نہ ان کو وکیل تک رسائی دی جا رہی، نہ ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے. کہ آخر وہ جب پوچھتے ہیں جا کے متعلقہ تھانوں میں تو وہاں پہ بچے ان کے موجود ہی نہیں ہوتے ہیں. اب انہوں نے ان دنوں کا جو سیٹ اپ چینج کیا ہے، اب پولیس کو یہ آگے لے آئے ہیں. اور جہاں تک پنڈتوں کا ایشو ہے، اب 200 پنڈتوں کو منتقل کرنے کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو مختلف جو وادی کے حصوں میں ان کی ٹرانسفرز کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن دیکھیے آپ، BJP سرکار نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور وہی نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے. اب کشمیری تو نہیں ہے BJP سرکار کا حصہ وہاں پہ، اب BJP ساتھ ہی آ جاتی ہے سرکار اس معاملے پہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرانسفر آرڈرز ہیں یہ کس نے اپلوڈ کیے، یہ کہاں سے شیئرز ہوئے، ان کے خلاف اب کارروائیاں کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے بھارتی حکومت، بھارتی فورسز، ان کی تمام ایجنسیز، پولیس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سلسلے میں ان کو پھنسایا جائے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. بالکل چیز پہ جا رہے ہیں. میں بلال شاید بزرگ طاقت قبضہ کروں، اپنے لوگوں کو مار کے. صحیح، بلال صاحب کو یہاں پہ انوالو کروں گا. ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر جو ٹریجیکٹری رہی ہے اس میں انڈیا کوئی بھی وداؤٹ پلاننگ نہیں کرتا، منصوبہ بندی کر کے پھر وہ کوئی بھی فیک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، چاہے وہ پلوامہ کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی. انڈیا کرنا کیا چاہ رہا ہے اب دوبارہ سے یہ مدعا اٹھا کے فلم کے ذریعے، اس کے بعد اس کو میڈیا میں، گودی میڈیا میں پروپیگیٹ کر کے انڈیا اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ خاص طور پہ جو ہندو پنڈتوں کا معاملہ ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب، یعنی ایک فیز میں اگر انڈیا ناکام ہوتا ہے تو پھر نیا فیز ہوتا ہے، تو اس کی واردات تو تبدیل ہو جاتی ہے ہر دفعہ، واردات کا طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے لیکن واردات وہی رہتی ہے. اس کے پس منظر میں جو مقاصد ہیں وہ وہی اس نے حاصل کرنے کی پلاننگ میں رہتا ہے کہ کشمیری دبے رہیں. جیسا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے باوجود بھی یونین ٹیریٹریز کی صورت میں تو اس کو پھر بھی چین نہیں آیا، لوگوں کا معاشی نقصان کیا. یعنی اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ 5 اگست سے اب تک 576 سے زائد افراد کو شہید کر دیا اس نے. اب سینکڑوں نوجوان جیلوں میں قید کرنے کے باوجود بھی جب وہ دیکھتا ہے، نوجوان کتنے
جی ان میں 576 میں سے ان میں سے تقریباً جو نوجوان ہیں وہ 200 سے زائد ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کا بھی آپ دیکھ لیں, چونکہ ہزاروں بچے 89 سے اب تک وہ بھی شہید کی, یعنی کوئی کسی عمر کا بچہ, چھوٹا بچہ 2 ماہ کے بچے سے لے کے میں کہتا ہوں کہ 70 برس تک کے بزرگ بھی نہ عورت نہ کوئی بچی ان سے محفوظ نہیں رہ سکی. تمام تر طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود بھی اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قومی سلامتی کے مشیران, ایجنسیز کے سربراہان, وہ کوئی نیا آئیڈیا لانچ کرتے ہیں اور پھر یہ اسی آئیڈیا کے پیچھے دوڑتے ہیں. لیکن جو پازیٹیو چیز وہ یہ ہے کہ کشمیری کسی صورت ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں. وہ جس طرح سے 89 میں کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں, اور وہ اب اسی پہ تو بھارت سرکار پریشان ہے, کوئی نیا ٹرک لے کے آ جاتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے کہا اب نیا ٹرک یہ ہے, آپ بھی چونکہ پروگرام کرتے ہیں آپ کی بھی گہری نظر ہوتی ہے چیزوں پہ, اب نیا ٹرک یہ ہے اب والدین کو ڈرایا جا رہا ہے, نوجوان بچوں کو شہید کر کے والدین کے اندر یہ خوف پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سے تو آپ کا مستقبل چھین لیا جائے گا, آپ کے بچوں کو خدا نہ خواستہ معذور کر دیا جائے گا, آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا, آپ کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا جائے گا. جب یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے باوجود اب آپ دیکھ لیں نا جو پنڈتوں کا معاملہ ہے, اس وقت 4000 پنڈت ٹرانزٹ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب مقبوضہ وادی کے اندر نہیں جانا چاہتے, ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ یہاں نہ کی جائے, ہمیں کہیں اور منتقل کیا جائے. جی وہ بالکل, بلکہ جموں کچھ خاندان اس ہفتے گئے بھی ہیں, وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس وقت. انہوں نے جو گورنر ہیں جموں کے وہ بھی بے نتیجہ ہوئے وہ مذاکرات. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کانگریس کا شور لیدا ہے اس پہ. کانگریس نے کہا ہے کہ بی جے پی یہ دعوے کرتی ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر حالات بڑے نارمل ہو چکے ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں, ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں. گودی میڈیا جس انداز سے اس سارے معاملے کو اچھال رہا ہے, کشمیریوں کو ظالم پینٹ کر رہا ہے, کس قدر یہ نقصان دہ ہے کشمیریوں کے لیے حوالے سے بھی, جو پرسیپشنز انڈیا کے اندر ایک بنائی جا رہی ہے گودی میڈیا کے حوالے سے, اور جو سٹینڈرڈز جرنلزم کے انہوں نے بالائے طاق رکھے ہیں, کسی کو اتنے زیادہ کمپرومائزز کر دیے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بطور صحافی؟ دیکھیں ان کے میڈیا کے اوپر جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس وقت, کوئی بھی غیر جانبدار شخص, ادارہ, ملک, قوم, ان کا پروگرام کا جو انداز ہے وہی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے نیوٹرل ہیں, یہ معاملات کو کس طرح سے پازیٹیو لے کے چل رہے ہیں. یہ جو چیزیں وہ پورٹرے کر رہے ہیں, وہ ان کے اینکرز, ان کے میڈیا ہاؤسز, وہ ان کے اخبارات, وہ نظر آ جاتا ہے ان کی تحریروں میں, ان کی ویڈیوز میں, ان کے ٹاک شوز میں, ان کی رپورٹس میں, یہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہے, اور جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا اگر تو یہ کرتے ہیں فار ایگزامپل, یہ ایک طرف کی رپورٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نیگیٹو کر کے, ٹھیک ہے, تو ان کو دوسری طرف کا بھی موقف دینا چاہیے نا, جہاں پہ بھارتی فورسز جو مظالم وہاں پہ کر رہی ہیں, جن کی رپورٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جاری کی ہیں, جن کے اوپر پوری دنیا کے اداروں میں بات ہوتی ہے, جن کے اوپر ایمبیسیوں کی خفیہ رپورٹس جاتی ہیں, پوری دنیا کی آنکھیں تو نہیں بند, وہ تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں, بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ان کے میڈیا پہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی, تو میرا نہیں خیال ان کا میڈیا تحریک آزادی کشمیر کو, یہ آج کا تو نہیں ہے لگا ہوا, یہ تو ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں. اس میں اب جدید دور میں ایک چیز کا تھوڑا سا نقصان ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے آکوپائیڈ کے اندر جو سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے وہ کشمیریوں کے لیے بند کی ہوئی ہے, اس پہ انہوں نے خاصا مضبوط انداز میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں نکل پا رہی ہیں. یہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں نکلیں, اس طرح سے پوری دنیا کے پاس جائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بھارتی فورسز ہیں ان کا حقیقی چہرہ کیا ہے, اور بھارت کا حقیقی چہرہ کیا. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ الجزیرہ بہت اچھی رپورٹنگ کر رہا تھا, بی بی سی نے اسپیشل سروسز شروع کی مقبوضہ کشمیر کے لیے, واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر بڑا لکھا, نیو یارک ٹائمز نے لکھا, وائس آف امریکہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. ڈونٹ یو تھنک کہ اب بالکل جو ٹلٹ ہے, یہ رجحان ہے, وہ کشمیر سے ہٹ چکا ہے, وہ لائم لائٹ میں کشمیر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے دیکھا 2019 میں تھا, اور اس کی بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا دوبارہ وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے جب 19 والا ایشو ہوا اس کے بعد یکدم آپ نے دیکھا کہ کس طرح پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہوا. پاکستانی جو کوششیں تھیں وہ نظر آئیں پوری دنیا کے اندر, یونائٹڈ نیشن ہوا, یورپین پارلیمنٹ ہوئی, برٹش پارلیمان ہوا, دیگر مسلم ممالک کے اندر بھی جب آواز بلند ہوئی تو مسئلہ کشمیر اور اندرونی صورتحال اس وقت تک آ رہی تھی.
اب جو پابندیاں ہیں وہاں سے چیزوں کی جو ایکسیس نہیں ہوگی، اب وہاں پہ تو نہ تو مبصر مشن جانے دیے جاتے ہیں، نہ ہی وہ صحافیوں کو جو فری میڈیا ہے اس طرح سے وہ موو نہیں ہونے دے رہے، تو میرا خیال ہے کہ میٹیریل نہیں پہنچ پا رہا، اگر میٹیریل پہنچے تو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ بلال رفیق صاحب، مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔